علی آقا سرور دو جہاں فخر رسولہ سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ حضرات الحمدللہ ثم الحمدللہ، سر شام سے لے کر اب تک آپ حضرات اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں، علماء کرام کے بیانات اور شعراء کے کلام سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ میں بہت اچھی طرح واقف ہوں سیمانچل کے جلسوں سے کہ خطیب چاہے کیسا بھی ہو، عوام شاعر کو زیادہ پسند کرتی ہے، اور بالخصوص اہل سنت والجماعت کا قداور شاعر اہل سنت علی جناب عزت مآب اسد اقبال کلکتوی صاحب جہاں ہوں، پھر اس محفل کا کیا کہنا۔ سبھی محبت کرتے ہیں ان سے، اور یہ بھی سب سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ شاعر تو ہیں ہی مگر مکمل ٹناٹن والے، بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک بے شک، حق ہے۔ میں یہ فقیر قادری بارگاہ رضا کا خاک چھانتا ہوں، بے شک، اور شب و روز میرا وہی گزرتا ہے، ہر لمحہ ہر آن مرشد برحق حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری نبر اللہ مرقدہ کے مزار پرانوار کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کر لگاتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، خوش بختی، واہ 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 واہ۔ جو تاثرات اہل سنت والجماعت میں اسد اقبال کے لیے ہے، وہ کسی اور شاعروں کے لیے نہیں پائے گا۔ بے شک، یقیناً ہمیں مخلص رہنا چاہیے، اور ہر حال میں علماء کرام شعراء ذوی الاحترام سے محبت اور ان سے عقیدت ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی ضمانت۔ بے شک، حق ہے، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ۔ منبر نور پر تشریف فرما سیمانچل کے قداور علماء کرام، اور بالخصوص حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا غلام مجتبی ارشد رشیدی صاحب، اور صدر جلسہ حضرت علامہ مولانا ظہور صاحب قبلہ مدد اللہ نورانی یہاں پر تشریف فرما ہے، اور نقیب اہل سنت سیمانچل کا ہرد عزیز نقیب علی جناب عزت مآب مولانا کونین رضا کو کون نہیں جانتا۔ بے شک بے شک، اور ان کا حافظہ اتنا مضبوط ہے کہ بیٹھے بیٹھے علاقے کے سارے جلسوں کا اعلان کر دیا۔ کیا بات، واہ
واہ واہ واہ. ہمیں اپنے جلسوں کے لیے تاریخ کی ڈائری دیکھنا پڑتی ہے، مگر الحمدللہ ان کا حافظہ بہت ہی مضبوط ہے. اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین آمین آمین. واہ. اسد اقبال صاحب کو آپ نے بڑے جھوم کر سنا، اور میں قطعی اس بات کی فکر نہیں کرتا ہوں کہ مجمع بھرا ہوا تھا اب خالی ہو گیا میں کیسے بولوں گا. بالکل نہیں. 4 بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم 4 ہی سنائیں گے. نہیں ماشاءاللہ، اللہ فضل فرمائے. اور ابھی تو کافی لوگ ہیں، تو اشعار آپ نے کافی سنے جناب مولانا کونین رضا صاحب سے. اگر آپ کی مکمل توجہ ہو تو میں بھی 2-4 شعر پڑھ دوں، ترنم میں پڑھ دوں. نہیں پھر اسد صاحب کو آپ لوگ نہیں سنیں. ماشاء اللہ، سب محبت کی باتیں ہیں. اسد بھائی سنیں کہ عروج نقش پا واہ 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 واہ. رکتا نہیں ہے. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. عروج نقش پا کیا کہنے. رکتا نہیں ہے. کیا بات ہے. خیال ارتقا رکتا نہیں. رکتا نہیں ہے. عروج نقش پا رکتا نہیں. رکتا نہیں ہے. خیال ارتقا رکتا نہیں ہے. ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن کرم کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں لیکن بہت اچھا. کرم کا سلسلہ رکتا نہیں ہے. رکتا نہیں ہے. اور یہ شعر سنے کہ یزیدی راستہ نہ روکے ہرگز. کیا بات ہے. یزیدی راستہ روکے نہ ہرگز. راستہ روکے نہ ہرگز. حسینی قافلہ رکتا نہیں ہے. حسینی قافلہ واہ واہ واہ. حسینی قافلہ رکتا نہیں ہے. رکتا نہیں ہے. حسینی قافلہ رکتا نہیں ہے. اور قلم تلوار ہے احمد رضا. قلم تلوار ہے احمد. قلم کیا بات ہے. وہ ضرور تلوار ہے احمد رضا. بے شک. قلم تلوار ہے احمد رضا کا. کل کے رضا رکتا کیا نہیں. کہنے. قلم تلوار ہے احمد رضا کا. کل کے رضا بہت رکتا نہیں ہے. حضرات بڑے اچھے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. چہرے بھی آپ کے حسین ہیں، اور کیوں نہ ہو سنیوں کے چہرے سے حسن چھلکتا ہی ہے. ماشاء اللہ. سنی چاہے جیسا بھی ہو الحمدللہ دور سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ عاشق رسول آ رہا ہے. اور آپ سب عشق میں بیٹھے ہیں، میں جانتا ہوں. میں آپ کی محبت پر انگشت نمائی نہیں کروں گا، میں آپ کی محبت پر سوال کھڑا نہیں کروں گا، صرف آپ کی محبت کا جائزہ لوں گا. حضرات میں نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم العالون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے. گھبراؤ نہیں، غم مت کرو، تم ہی کامیاب رہو گے. شرط ہے بشرطے کہ مومن کامل بن جاؤ. بشرطے کہ مومن کامل بن جاؤ، تم ہی کامیاب رہو گے. آج کون نہیں چاہتا کہ کامیابی کی منزل پا جاؤں؟ کون نہیں چاہتا کہ کامیابی قدم چومے؟ کون نہیں چاہتا
کہ کامیابی کی منزلوں کو چھوتا ہوا میں سب سے اونچے مقام پر جا کر بیٹھ جاؤں۔ آج ہر ایک شخص چاہتا ہے جو دنیا میں آیا وہ کامیابی کی منزلیں ڈھونڈتا ہوا اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اپنے گھر کی دہلیز سے لے کر دنیا کے ہر خطے میں اپنی کامیابی تلاش کرتا ہے۔ جس کی جتنی بساط ہوتی ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کامیابی کی تلاش اور جستجو میں لگا رہتا ہے۔ آج ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام کی جماعت ہے، منبر شریف پر بڑے بڑے دانشوران قوم بھی موجود ہیں، اس قوم کو چلانے والے بڑے بڑے نیتا بھی موجود ہیں جو قوم کی ٹھیکیداری لے کر قوم کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرات، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، لیکن اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی فکر کے مطابق، اپنے اپنے خیالات کے مطابق ہر انسان اپنی کامیابیاں تلاش کرتا ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے پروفیسر بن جاؤں اس میں کامیابی ہے، کوئی سوچتا ہے ڈاکٹر بن جاؤں اس میں کامیابی ہے، کوئی سوچتا ہے میں انجینئر بن جاؤں اس میں کامیابی ہے، کوئی سوچتا ہے میں عالم بن جاؤں اس میں کامیابی ہے، کوئی سوچتا ہے میں مدرس بن جاؤں اس میں کامیابی ہے، کوئی سوچتا ہے میں مفسر بن جاؤں اس میں کامیابی ہے۔ اور آئے دنیا داری کی طرف تو کوئی سوچتا ہے میں نیتا بن جاؤں اس میں کامیابی ہے، کوئی سوچتا ہے میں ایم ایل اے بن جاؤں اسی میں کامیابی ہے، کوئی سوچتا ہے میں ایم پی بن جاؤں اسی میں کامیابی ہے۔ ہر ایک شخص اپنی کامیابی کی منزل کی تلاش میں رہتا ہے اور اپنی سوچ کے مطابق کامیابیاں تلاش کرتا ہے۔ مگر آؤ دیوانو، قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن تو بتا کامیاب کون ہے، کامیابی کس کی قدم چومتی ہے؟ تو قرآن اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون، قرآن اعلان کرتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب تو مومن ہے، جو مومن کامل ہے یقیناً اس کی زندگی کامیاب زندگی ہے، جس کا ایمان مکمل ہے، جس کا ایمان مضبوط ہے اور مضبوطی کے ساتھ دین پر مستحکم انداز میں کھڑا ہے، یقیناً وہ انسان کامیاب ہے۔ اور جو کامیاب انسان ہوتا ہے دنیا اس کی کامیابیوں کو دیکھتی ہے، دنیا اس کی کامرانیوں کو دیکھتی ہے۔ آج علماء کرام کی جماعت آپ کے منبر شریف پر ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان کون ہے، اس دنیا میں سب سے کامیاب انسان کون آیا؟ تو علماء کرام بیک زبان ہو کر کہیں گے اس دنیا کے اندر جو کامیاب ترین انسان ہے، جو سب سے زیادہ کامیاب ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے آقا مدینے والے سرکار کی ذات ہے، ہمارے آقا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضرات زندہ باد، امیر مسجد کانفرنس، حضرت مفتی خورشید عالم صاحب تکبیر۔ دیوانو، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان میرے نبی کی ذات ہے۔ اب وہ کامیاب انسان دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے اپنا محبوب محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو اس روئے زمین پر مبعوث فرمایا۔ مصطفیٰ آئے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانے کے لیے، مصطفیٰ آئے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جھکانے کے لیے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی پر تشریف فرما ہے۔ آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا۔ کس سال کی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں میرے آقا نے نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تھا۔ میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ اب 40 سال تک میرے آقا نے اپنی ذات کو منوایا، اپنی پرسنالٹی کو منوایا، اپنے وجود ناظرین کے ذریعے لوگوں کا دل جیتا، مصطفیٰ کے اخلاق کو ملاحظہ کیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو لوگوں نے دیکھا، مصطفیٰ کا چلنا دیکھا، مصطفیٰ کا بولنا دیکھا، مصطفیٰ کا کردار و کیریکٹر دیکھا۔ عرب والے مصطفیٰ کے کردار و کیریکٹر سے
متاثر ہوئے اور پکار اٹھے عرب کی دھرتی پر اگر سب سے بہتر انسان کوئی ہے تو وہ پیغمبر آخر الزماں کی ذات ہے۔ اللہ اکبر، ہر ایک شخص کی زبان پر تھا۔ ابھی نبوت و رسالت کا اعلان میرے نبی نے نہیں فرمایا، عرب والوں نے صادق الوعد الامین کہا ہے، عرب والوں نے سچا کہا ہے، عرب والوں نے امانت دار کہا ہے، عرب والوں نے عادل کہا ہے، عرب والوں نے میرے مصطفیٰ کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ عرب کے حالات تو یہ تھے کہ ہر باپ اپنے بچے سے یہی کہتا کہ تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، محمد ابن عبداللہ سے سیکھو۔ تم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہو؟ اگر کسی کے پاس بیٹھنا ہے تو محمد ابن عبداللہ کے پاس بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ چلا کرو۔ اے پیغمبر اعظم کے دیوانو، ہم اسی رسول کی امت میں ہے جس رسول نے ہمیں سلیقہ دیا ہے، جس رسول نے ہمیں طریقہ دیا ہے، جس رسول ہاشمی نے ہمیں زندگی گزارنے کے وصول دیے ہیں، جس رسول نے ہمیں ضابطۂ زندگی عطا فرمایا ہے، ہم اس رسول کی امت میں ہے۔ آؤ میرے رسول کے اخلاق کریمانہ کو دیکھو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے لوگ متاثر ہیں۔ اب نبوت و رسالت کا اعلان ہوا، لیکن میرے آقا کی شہرت دور دور قبیلے تک پہلے پہنچی ہوئی تھی کہ عرب کی دھرتی پر ایک ایسا انسان ہے جس کا اخلاق سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ ہے۔ عرب کی دھرتی پر ایک ایسا انسان ہے جس کا چلنا لاجواب ہے، جس کا بولنا لاجواب ہے، جس کا تبسم لاجواب ہے، جن کی نگاہیں لاجواب ہے، جن کا وجود لاجواب ہے، جس ذات کی کوئی جس ذات کا کوئی جواب نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب سا کسی کو بنایا ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ حضرات وہ ذات میرے نبی کی ہے، عرب کی سرزمین ہے۔ حالانکہ عرب والے اعلان نبوت کے بعد دشمنی پر اتر آئے، اور ایسی دشمنی، کچھ لوگ مال کے دشمن ہو گئے، کچھ لوگ جان کے بھی دشمن ہو گئے، کچھ لوگ تحریک کے دشمن ہو گئے۔ اللہ پر ہر طریقے سے دشمنی کی جا رہی ہے، مگر میرے نبی نے اس دشمنی کی پرواہ نہ کی، میرے نبی نے اس دشمنی کی بالکل پرواہ نہ کی، اور پیغام حق کو بلند کیا میرے مصطفیٰ نے، اور یہ اعلان کر دیا، اللہ ایک ہے، بت تمہارے جھوٹے ہیں، باطل راہ پر مت چلو۔ میرے مصطفیٰ کے راہ میں دشواریاں آئی، ان دشواریوں کو میرے آقا نے خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ راہ میں کانٹے بچھائے گئے، میرے مصطفیٰ نے اف تک نہ کیا۔ طائف کے بازار میں پتھروں کی برسات ہوئی، میرے نبی نے پلٹ کر نہ دیکھا کہ کس ظالم نے مجھے پتھر مارا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کا کردار تھا۔ آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، آج ہم اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیں، آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہمیں ذرا سی بات بھی برداشت نہیں ہے، اگر ہم کوئی اچھی بات بھی کر دیں نا، اگر اگلے کو برا لگ جائے تو یقیناً اس کا دل پھٹنے لگتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہو گئی۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، میرے نبی کا اخلاق یہ بتا رہا ہے، اگر کبھی تجھے کسی نے دل دکھایا ہے اور کبھی تیرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، اگر صبر کر لو گے اللہ اس کا اجر تمہیں عطا کر لو، اللہ تجھے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مگر آج ہمیں ذرا سی بھی برداشت نہیں ہے، کوئی ایک بات کہہ دے ہم 10 باتیں اسے سنا دیا کرتے ہیں، کوئی ذرا سا چھیڑ دے ہم بالکل چھڑ جاتے ہیں، ہم میدان کارزار بنا لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھو یہ میرے مصطفیٰ کا کردار نہیں، بلکہ میرے مصطفیٰ کا کردار تو یہ ہے کہ میرے آقا جب چلتے تھے، کوئی بچہ مل جاتا تھا میرے آقا اسے بھی سلام کرتے تھے، کوئی جوان ملتا تھا میرے آقا اسے بھی سلام کرتے تھے، کوئی ضعیف العمر شخص ملتا تھا میرے مصطفیٰ اسے بھی سلام کرتے تھے۔ اور جب کلام کا انداز میرے مصطفیٰ کا ہوتا تھا، لبوں پر مسکراہٹ ہوتی تھی، میرے آقا مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، لبوں پر تبسم ہوتا، میرے آقا بات کرتے، اور جب مسکراتے ہوئے بات کرتے تو قسم خدا کی جن سے کلام فرماتے میرے نبی، وہ اپنا دل ہار جایا کرتا تھا، اپنا دل مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر
دیا کرتا تھا. یہ بات عرب میں بھی مشہور ہو گئی, جس سے محمد بات کر لیں وہ اسی کا ہو جاتا. کیا بات ہے, واہ 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 جس سے واہ. محمد بات کر لیں وہ اسی کا ہو جاتا. واہ واہ. یہ بات بھی مشہور ہو گئی. اب لوگ جو ڈھیٹ قسم کے تھے وہ بات کرنے سے بھی قطراتے تھے, وہ گھبراتے تھے کہ معاذاللہ نبی کو تو جادوگر بھی کہا لوگوں نے, کہا ان کے پاس کیسا جادو ہے, ان سے کوئی بات کر لے تو انہی کا ہو جاتا ہے. مگر اسے کیا خبر تھی, یہ پیغمبر آخر الزماں ہے, یہ محبوب پروردگار ہے, جن کے صدقے میں کائنات بنائی گئی ہے, جن کے صدقے میں آدم آئے, جن کے صدقے میں نوح آئے, جن کے صدقے میں موسیٰ و عیسیٰ آئے, جن کے صدقے میں اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا, وہ میرے نبی. اسی لیے تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے, زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ خورشید عالم صاحب قبلہ. حضرات یہ میرے نبی کا کردار ہے. کردار کو پہچانو دیوانو, میرے مصطفیٰ کا طریقہ کتنا پیارا تھا. اللہ اکبر, عرب والے دشمن تھے مگر دشمنوں کے بیچ میں رہ کر میرے مصطفیٰ نے وہ تبلیغ فرمائی ہے کہ دشمنوں کے دل کو چھید ڈالا, اور وہ دل جو میرے مصطفیٰ کے لیے, میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے دل میں بغض پالے ہوا تھا, مصطفیٰ کی نظر پڑتی گئی, وہ دل سب صاف ہوتے گئے. جو لوگ مصطفیٰ کو قتل کرنا چاہتے تھے اب مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی گردنوں کو رکھ کر مصطفیٰ کے لیے قتل ہونے کو تیار ہو گئے. یہ میرے مصطفیٰ کا کردار تھا. اللہ اللہ, آؤ کردار مصطفیٰ کو دیکھو. میرے نبی کی شہرت چرچا ہر جانب ہے, بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, اللہ اکبر, بڑی اچھی گفتگو فرماتے ہیں, بڑا اچھا کلام ہے ان کا, فصیح و بلیغ انداز میں بات کرتے ہیں. اللہ اکبر, کبھی کسی سائل کو دھتکارتے نہیں, اللہ اکبر, کبھی کسی کے ساتھ تلخ لہجے میں بات نہیں کرتے, کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے, کسی پر ظلم نہیں کرتے, نہ کسی پر ظلم ہونے دیتے. عرب میں اگر کوئی کسی پر ظلم کرتا ہوتا, اگر شوہر بیوی پر ظلم کرتا, میرے نبی فرماتے ہیں بیویاں مارنے پیٹنے کی چیز نہیں ہے, ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کوئی اگر اپنے غلام کو مارتا, میرے نبی فرماتے خبردار, یہ غلام ضرور ہے مگر یہ بھی انسان ہے, تم بھی انسان ہو, ان سے ان کی طاقت کے مطابق کام لیا کرو, ان کے اوپر ظلم و زیادتی نہ کیا کرو. یہ میرے مصطفیٰ کا کردار تھا. اور دیکھو میرے نبی کے کردار کا کیا عالم ہے. اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانو, میرے نبی عرب کی دھرتی پر ہے, نبوت و رسالت کا اعلان ہو چکا ہے, مصطفیٰ اپنے تبلیغ کو جاری رکھ رہے ہیں. اللہ پر مصیبتیں اور پریشانی